ایک عالم نے مجھے بتایا جو تنظیم اسلامی میں تھے کہ تنظیم اسلامی کچھ مثبت ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کی کہ بھئی اب ملک میں بے حیائی کے خلاف جو ہے نا وہ ایک کمپین چلائیں. تو اسی طرح انہوں نے کمپین چلائی سود کے خلاف. اب جب سود کے خلاف کمپین چلائی آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ پوسٹر لگے ہوئے تھے, بہت اچھی کمپین تھی وہ, میں بھی خوش ہوتا تھا یار ماشاءاللہ یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو مجھے اندر ہی کے بعض لوگوں نے بتایا کہ اس کمپین میں انہوں نے ساتھ ساتھ اسلامک بینکنگ کی مخالفت بھی شروع کر دی اور قسطوں کے کاروبار کی بھی, کہ یہ بھی وہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اور اس سے کیا ہوا کہ لوگ علماء سے بدگمان ہونا شروع ہو گئے, کیونکہ علماء کیا کہتے ہیں قسطوں کا کاروبار کیا ہے. اب کیش پہ کوئی چیز ہمیشہ سستی ہوتی ہے اور قسطوں پہ مہنگی, تو وہ کہتے ہیں دیکھو ادھار پہ نفع اٹھا رہے ہیں, تو یہ کیا ہو گیا, سود ہو گیا. خیر تنظیم اسلامی میں جو چند علماء تھے انہوں نے اس چیز کو روکا, ورنہ تنظیم اسلامی ٹھیک ٹھاک بدنام ہو جاتی. انہوں نے روک لیا اس چیز کو, اچھی بات ہے, لیکن روکا کس نے, جو باقاعدہ مدرسے سے فارغ تھے. بھئی ایسا نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کیوں, اخلاص ہونا کافی نہیں ہے. آپ اگر سود کے خلاف بھی کمپین چلا رہے ہیں تو آپ کو سود پہ باقاعدہ عبور ہونا چاہیے کہ سود کی ڈیفینیشن کیا ہے. عوام پتہ ہے کس پہ جاتی ہے, حکمتوں پہ. عوام کہتی ہے دیکھنے میں چونکہ ایک جیسے لگ رہے ہیں, کیونکہ سود کا مقصد جو ہے یعنی سود میں جو خرابیاں ہیں وہی قسطوں کے کاروبار میں خرابیاں پائی جا رہی ہیں. بھائی وہ بھی ادھار پہ نفع اور یہ بھی ادھار پہ نفع. تو یہ کام علماء کا ہے کہ وہ خرابیاں یہاں ہیں یا نہیں ہیں. انسان کے اندر اللہ نے دو صفات رکھی ہیں, وہ کیا ہے, نمبر ایک کیش کو ہمیشہ ادھار پہ بولو نا ترجیح دے گا, نمبر دو یقینی چیز کو غیر یقینی پہ ترجیح دے گا. جیسے میں نے کہا کہ بھائی بائک بک رہی ہے, اگر آپ وہ کہتے ہیں کیش, ہاں یہ قسطوں کا کاروبار سود وود نہیں ہے, تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ سود ہے اور اس میں یہ تو ویسے ہی ہے, اس کی اتنی بے وقوفوں والی دلیل ہے یہ اس کو سود قرار دینا. بھی میں اس پہ جاؤں گا تو بات, یہ جو قرآن میں آتا ہے نا احل اللہ البیع وحرم الربا, جب سود حرام ہوا ہے نا تو مشرکین نے یہی اعتراض کیا تھا کہ قسطوں کا کاروبار تو جائز ہے بھائی اور سود حرام ہو گیا. تو اللہ نے اس پہ آیتیں نازل کی احل اللہ البیع, بے حلال ہے کیونکہ اللہ نے حلال کیا اس کو, چاہے وہ قسطوں پہ ہو یا کیش پہ ہے تو وہ بے. جب خرید و فروخت کا ایگریمنٹ ہے تو وہ جائز ہے, اور ربا کیا ہے, حرام ہے. تو یہ تو آیت کا شان نزول ہی بتا رہا ہے کہ جو بے ہوگی وہ حلال ہوگی اور اس کے علاوہ جو سودی ایگریمنٹ ہے وہ کیا ہوگا, حرام. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.